سورۃ الفلق، یہ آیت نمبر 113 ہے، چیپٹر نمبر 113۔ اس میں ایک رکوع، 5 آیتیں، 33 کلمے، 74 حرف الفابیٹ سے۔ سورہ فلق مدنی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مکیہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ Say, I seek refuge in the Lord of the dawn۔ من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کی شر سے۔ From the evil of what he created۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ And from the evil of the darkness when it spread۔ ومن شر النفاثات في العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہے۔ And from the evil of the blowers in knots۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ And from the evil of an envier when he envies۔ سورہ فلق مدنیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مکیہ ہے۔ اس میں ایک رکوع، 5 آیتیں، 33 کلمے، 74 حرف الفابیٹ۔ شان نزول، یعنی کس شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ سورت اور سورۃ الناس جو اس کے بعد ہے، جو اس وقت نازل ہوئی جبکہ
لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹی نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا اور حضور کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا۔ قلب و عقل و اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے داب دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ شریف جو کنگھی سے برآمد ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندنے اور ایک دورہ یا کمان کا چیلا جس میں 11 گرہیں لگی تھی اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیں چبھی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ 5 سورہ فلق میں ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ مسئلہ تعویذ اور عمل جس میں کوئی کلمہ کفر یا شرک نہ ہو جائز ہے، خاص کر وہ عمل جو آیت قرآنیہ سے کیے جائے یا حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اسماء بنت امیس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے اعمال کروں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی۔ یہ ترمذی کی بک سے پروف ہے۔ ابھی فرسٹ آیت کی تفسیر ہے۔ یہ تعوذ میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے شب کی تاریکی دور فرماتا ہے، تو وہ قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے کو جن حالات سے خوف ہے ان کو دور فرمائے۔ جس طرح شب تر میں آدمی طلوع شب کا انتظار کرتا ہے، ایسے ہی کیف امن و راحت کا منتظر رہتا ہے۔ علاوہ برین صبح اہل اضطرار و اضطراب کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے، تو مراد یہ ہے کہ جس وقت ارباب کرب و غم کو خشش دی جاتی ہے اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ میں اس وقت کے پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلق جہنم میں ایک وادی ہے۔ سیکنڈ آیت کی تفسیر ہے یہ، اس کی سب مخلوق کے شر سے، یعنی جاندار ہو یا بے جان، مخالف ہو یا غیر مخالف۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مخلوق سے مراد یہاں خاص ابلیس ہے، جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں، اور جادو کے اعمال اس کی اور اس کے آوین و لشکروں کی مدد سے پورے ہوتے ہیں۔ تھرڈ لائن کی تفسیر ہے، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمائے، اے عائشہ، اللہ کی پناہ لو اس کے شر سے، یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب ڈوبے۔ ترمذی، یعنی آخر ماہ میں، آخری منتھ کے اینڈ میں جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کا وہ اعمال جو بیمار کرنے کے لیے ہے اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ تھرڈ لائن کی تفسیر، اور ان عورتوں کے شر سے جو گھروں میں پھونکتی ہے، یعنی
جادوگر عورتیں جو ڈوروں میں گرا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہے جیسے کہ لبید کی لڑکیاں، اور ان عورتوں کے شر سے جو گیروں میں پھونکتی ہے یعنی گنڈے بنانا اور ان پر گرا لگانا۔ آیت قرآنی یا آسمانی الہی دم کرنا جائز ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین اس پر ہے، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل میں کوئی بیمار ہوتا تو حضور معوذات پڑھ کر ان پر دم فرماتے تھے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اس سے یہ مراد ہے حسد والا وہ ہے جو دوسروں کے زوال نعمت کی تمنا کرے، یعنی حاسد سے یہود مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، یا خاص لبید بن عاصم یہودی۔ حسد بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابل سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی علیکہ صحابکہ یا نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مالک مولا پروردگار، ہم سے قرآن پاک پڑھنے میں، سمجھنے میں، جانے انجانے میں جو غلطی ہوئی ہوگی اس کو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے توفیل ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، صحیح تجوید، مخارج، ترجمہ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ذہن نشین کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے توفیل ہمارے دین میں برکت، ترقی اور کامیابی نصیب فرما، اور ہمیں علم و حکمت سے نواز۔ یا اللہ ہمارا قرآن حافظہ مضبوط بنا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے توفیل ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے توفیل ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کے صدقے توفیل ہمیں بھی محبوب بندوں میں شامل کر۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا جیسے تجھ کو، تیرے نبی کو پسند ہو۔ یا اللہ ہمیں بروز قیامت بغیر حساب و کتاب کے بخش دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اس میں تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے توفیل دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے ہر کام میں تو ہماری مدد عطا فرما۔ نیک باتوں پہ عمل کرنے والا بنا، بری باتوں سے بچا، سیدھے راستے پہ چلا، برے راستے سے بچا۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھا، بروں کی صحبت سے بچا، سچوں کے ساتھ بٹھا، سچوں کے ساتھ اٹھا، سچوں کے ساتھ ہی تو ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ دین اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ اسلام دین کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں علم دین سیکھ کے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے توفیل ہمیں ہمارے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے تو ہماری مدد عطا فرما۔ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ مرتے وقت کلمہ نصیب کر، تو ہمیں اپنا محتاج رکھ، کسی غیر کا، کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ رزق حلال عطا فرما، عاشق رسول بنا، عاشق اہل بیت بنا، تیرے محبوب کے اہل بیت کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا، خاتون جنت کی سنت پر عمل کرنے والا بنا، پردے کی توفیق عطا فرما، بے حیائی سے بچا، با حیا با ادب بنا۔ یا اللہ ایسا بنا جیسے تجھ کو، تیرے نبی کو پسند ہو۔ یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے، تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ یا رب بندے تیرے کہتے رہتے دعا کے واسطے، کر دے پوری ہر عارض اور بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے توفیل دنیا کی، زمین و آسمان کی تمام آفت اور بلاؤں سے بچا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب کر، کمزوروں کو قوت نصیب کر، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا رب
مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو تو پھر نہ آنا نصیب ہو۔ یا رب در رسول کی مٹھی نصیب ہو، نکلے جو میرا دم مدینہ قریب ہے، کھلے جو میری آنکھیں میدان حشر میں، اس وقت نظروں کے سامنے تیرا رسول ہو۔ آمین ثم آمین۔ نعت علی۔ نعت علی یم مظہر العجائب، تجہد عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔